میں نے دین اسلام کو جتنا بھی اسٹڈی کیا نا، اس کے اندر مجھے ایک نقطہ کیسا ملا ہے کہ اگر ہمیں وہ نقطہ سمجھ آ جائے نا تو پورا دین اسلام ہمیں سمجھ آ جائے گا۔ میں نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ سے مدینہ المنورہ تشریف لائے نا، تو آپ نے صحابہ کے اوپر محنت شروع کی، ان کو عبادات، ان کے اوپر جو ہے نا ان کے ساتھ جہاد کرنا، ان کو نیکیوں کی طرف بلانا، دین سکھانا، نمازوں کا قائم کرنا، روزوں کا رکھنا، اور اس طریقے سے جو ہے نا جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا۔ تو تھوڑے سے لوگ تھے جو مدینے کے جو لوگ جو ہے نا اس مسجد میں آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر دین سیکھتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کے اوپر اتنی محنت کی کہ ان کے گھروں میں جتنا مال تھا، مال کی محبت تھی، دنیا کی محبت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت شروع کی اور ان کے دلوں سے وہ مال کی محبت اتنی نکالی کہ جو کچھ بھی گھروں میں تھا نا وہ سب کا سب لا کر جہاد کے لیے، اللہ کے راستے میں، صدقہ زکوٰۃ میں، وہ جو ہے نا انہوں نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کر دیا۔ اب باقی کچھ نہیں بچا تھا، ادھر عبادات تھیں اور مال سارا، گھر سارے خالی ہو گئے تھے۔ اس وقت یعنی بظاہر یوں لگتا تھا کہ پتہ نہیں ان کی زندگی باقی کیسے گزری۔ ایٹ دا سیم ٹائم ایران اور روم جو ہے نا، جو اس وقت دنیا کی بڑی سپر پاورز تھی، وہاں پر اتنی دنیا کے اوپر محنت ہو رہی تھی، عورتیں حسن اور سنگار کرتی تھی، زیورات بن رہے تھے، ایک ایک کلومیٹر لمبا قالین بغیر جوڑ کے بن رہا تھا، دنیاوی 40,000 پلر کا جو نا جو ایران کے شہنشاہ کا بادشاہ کا جو محل بنا کسرا کا، تو 40,000 اس کے پلر تھے۔ وہ اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں بن رہی تھی اور مال و دولت کے اوپر محنت ہو رہی تھی، جیسے یوں سمجھ لیں آج کے زمانے میں ٹیکنالوجی کے اوپر محنت ہو رہی ہے، پیسے کے اوپر محنت ہو رہی ہے، بلڈنگوں کے اوپر محنت ہو رہی ہے۔ تو روم اور جو ہے نا کیسر و کسرا میں دونوں جو بڑی طاقتیں تھیں وہ دنیا کے اوپر محنت کر رہے تھے، اور ادھر مدینے میں تھوڑے سے صحابہ جو ہے وہ ساری دنیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ کر جو ہے نا وہ چھوڑ رہے تھے، اور اس کے بدلے میں کیا خرید رہے تھے؟ وہ خرید رہے تھے دین اسلام اور اللہ کی ماننا، اللہ کے نبی کی ماننا۔ جب یہ مکمل ہو گیا، صحابہ کی تعلیم اور اس کا جو ہے نا تربیت مکمل ہو گئی، ایجوکیشن مکمل ہو گئی، انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا، تو پھر اللہ رب العزت نے کیا کیا کہ اللہ رب العزت نے صحابہ نے جو سب کچھ قربانیاں دے کر چھوڑ دیا، تو صحابہ نے، اللہ رب العزت نے جتنا بھی کیسر و کسرا کی دولت تھی نا، وہ ساری کی ساری دولت اللہ نے صحابہ کے قدموں میں رکھ دی، اور مدینہ اتنا مال سے بھر گیا کہ سونے اور چاندی کے پہاڑ ایسے لگے کہ ایک طرف بندہ کھڑا ہوا اور دوسری طرف بندہ نظر نہیں آتا تھا۔ وہ سارا روم، کیسر و کسرا کی جو دولت تھی وہ صحابہ کے قدموں میں رکھی گئی، پھر بھی وہ اس کی طرف نظر نہیں اٹھاتے تھے۔ پھر وقت گزرتا رہا، کیونکہ یہ وقت یہ ہوا اس لیے کہ صحابہ نے گناہوں کا جو ہے نا وہ بالکل جو ریٹنگ تھی نا وہ زیرو کر دی، اور نیکیوں کے پہاڑ لگا دیے، اور کیسر و کسرا میں گناہ عروج کے اوپر تھا اور نیکی بالکل زیرو ہو گئی تھی۔ پھر وقت گزرتا رہا اور سلطنت عثمانیہ کے دور میں یہ حال ہوا کہ لوگ نیکی کرتے تھے، گناہ کرتے تھے، ساتھ نیکی بھی کر لیتے تھے۔ جب بھی ان سے کوئی غلطی ہو جاتی تھی وہ ساتھ کے ساتھ نیکی کر لیتے تھے، تو وہ جو ہے نا بیلنس ہو گئے تھے، جیسے ایک ترازو ہوتا ہے نا، ایک کلو کا وزن ادھر رکھا جائے، 1 کلو ادھر رکھا جائے تو ترازو بیلنس ہو جاتا ہے۔ تو وہ انہوں نے اپنی زندگی کو یوں کیا ہوا تھا کہ ادھر سے نیکی گناہ کی اور ادھر سے نیکی کر لی، تو وہ بھی پکڑ سے بچ گئے، اور ان کو بھی فتوحات، اور ان کو جو ہے نا اللہ پاک نے ان کو بھی عزت کو جو ہے نا قائم دائم رکھا، اور دنیا کی مال و دولت ان کے قدموں میں رہی، اور پوری دنیا کے اوپر ان کی حکمرانی رہی۔ اس کے بعد ہمارے دور میں جو ہم دیکھتے ہیں نا، ہمارے دور میں یہ ہوا کہ ہماری نیکیاں زیرو ہو گئی ہیں اور ہمارے گناہوں کے پہاڑ بن گئے، اور اوپر سے ہم اپنے آپ کو گناہ گار بھی نہیں سمجھتے، ہم اپنے آپ کو نیکوکار سمجھتے ہیں، مسلمان سمجھتے ہیں۔ تو یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے۔ جس دن ہم سے کوئی گناہ ہو جائے نا، ہم کیا کرتے ہیں، اس دن بجائے ہمیں ایک کی بجائے 2 4 5 نیکیاں اضافی کرنی چاہیے، ہم اس دن کی نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں، اس دن کی تلاوت بھی چھوڑ دیتے ہیں، اس دن کی نیکیاں بھی چھوڑ دیتے ہیں، اس دن کے جتنے ہمارے نیکیوں کے معمولات ہوتے ہیں ہم وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ہم گناہ نہیں چھوڑتے۔ تو آج کے دور کا مسلمان
گناہ نیکی تو چھوڑنے کے اوپر راضی ہے، لیکن گناہ کو چھوڑنے کے اوپر راضی نہیں ہے۔ اور یہی میری آپ کی سارے مسلمانوں کے زوال کی سب سے بڑی وجہ ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے جب قرآن پاک کا آغاز کیا نا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پہلے تو سبق یہ دیا کہ میری بات میں کبھی شک نہ کرنا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ وعدہ دیا جو ہدل للمتقین، کہ اللہ کی مدد صرف مسلمان کے ساتھ نہیں ہوگی، اللہ کی مدد صرف ہدل للمتقین کے ساتھ ہوگی جو گناہوں سے بچے گا۔ ہدایت صرف اس کو ملے گی جو گناہ کو ترک کر دے گا، گناہ کو چھوڑ دے گا۔ ہدایت اس کو نہیں کہا کہ جس کی نیکیاں زیادہ ہوگی، ہدایت اس کو ملے گی جو گناہوں کو چھوڑ دے گا۔ اگر ہم آپ سب ہدایت کے اوپر کامیابی والی اور پوری دنیا کے اوپر فتوحات کرنے والی اگر ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہمیں گناہوں کو ترک کرنا ہوگا۔ یہ پارٹی محفلیں اور یہ فنی زندگی اور ہنسی کھیل اور تماشے والی زندگی، اس سے ہمیں جانا چھوڑنا ہوگا، اور ہمیں اپنی زندگی میں سیریس رہنا ہوگا، اپنے آنسو بہانے ہوں گے، گناہوں کو چھوڑنا ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت کے ذمہ آ جائے گا کہ اللہ جو ہے نا پوری دنیا کی مال و دولت کیسے ہمارے قدموں میں ڈھیر کرتا ہے، جیسے مدینے کے اندر صحابہ کے قدموں میں مال و دولت کیسر و کسرا کا ڈھیر کیا تھا۔ اللہ کے وعدے حق اور سچ ہیں، ہم گناہ چھوڑنے کے اوپر راضی نہیں ہوتے۔ یہ ہے اصل پورے اسلام کا فلسفہ۔